وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ بھائیو محترم ساتھیو اور ہماری ماں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 13 ہے اور باب التیمم کا حدیث نمبر 9 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، الى آخر الآیہ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، قضائے حاجت سے آئے ہو یا بیوی سے ہم بستری کر کے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پانی میسر نہ ہو تو کیا تیمم کر لو۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ جب کسی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم اور پھوڑوں کا سامنا کرنا پڑے، جب کسی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم اور پھوڑوں کا سامنا کرنا پڑے اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے کی صورت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے۔ اس روایت کو دارقطنی نے موقوف اور بزار نے مرفوع بیان کیا ہے اور ابن خزیمہ اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو دارقطنی نے موقوفاً روایت کی ہے اور بزار نے مرفوعاً۔ موقوف اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ پہلے کئی مرتبہ بات آ گئی، ہاں پہنچایا گیا صحابی تک، ہاں موقوف صحابی کا قول ہے، صحابی کا اجتہاد ہے، صحابی کا عمل ہے، اور مرفوع یعنی راوی الحدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہے۔ حدیث کی تخریج اور ساتھ ساتھ یہ جو اشارہ کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے اس اختلاف کی طرف، وہ بھی بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ الدارقطنی نے روایت کی ہے اس حدیث کو اپنی کتاب السنن میں مجلد 1 پیج نمبر 177 موقوفاً، جس طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا۔ اسناد دیکھ لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ موقوف ہے۔ دیکھیں ابن عباس تک پہنچ رہی ہے بات، یعنی ابن عباس نے یہ کہا، یعنی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ رائے ہے، ان کا قول ہے۔ پورا اسناد اس طرح ہے، روایت کرتے ہیں طریق جریر سے، جو روایت کرتے ہیں عطاء ابن السائب سے، جو روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یہی آیت کے متعلق فی قولہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، دارقطنی کا لفظ اس طرح ہے اِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقُرُوحِ أَوْ الْجُدَرِ۔ دارقطنی میں الجدری کا بھی اضافہ ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا۔ أَوْ الْجُدَرِ فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ، یہ دارقطنی کا یہ لفظ ہے۔ یہ اسناد آپ کے سامنے ہے۔ عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب کہاں ہے؟ سعید ابن جبیر کے نیچے ہے کہ نہیں؟ عطاء ابن السائب کی موافقت کی یا متابعت کی کون سے راوی؟ عزرہ ابن عبد الرحمن
ابن زرارہ نے، یعنی عزرا ابن عبد الرحمن عطاء ابن السائب کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے دونوں روایت کن سے کر رہے ہیں؟ سعید بن جبیر سے. سعید بن جبیر کن سے کر رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. تو اس کو کہا جاتا ہے متابعہ، یعنی انہوں نے ان کا سپورٹ کیا. بمعنی بھائی ایک حدیث ایک صحابی ایک تابعی سے جب ایک روایت کر رہا ہے اور ایک دو آیات تقویت مل جاتی ہے نہیں؟ تقویت مل رہی، تو ادھر ایک تقویت مل رہی ہے. تو یہ عزرا ابن عبد الرحمن ابن زرارہ روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، اور ان سے پہلے پھر قتادہ کر رہے ہیں، اور ان سے نیچے عاصم ابن الاحول، پھر شعبہ. یہ روایت البیہقی نے اپنی کتاب السنن میں کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 224 میں. لفظ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس طرح ہے، کہا ابن عباس نے فی المجدوری واشباہہ، یعنی جدری کی بیماری میں اور جدری کی بیماری کی طرح اور بیماریوں میں اگر جنابت کی حالت میں ہو جائے، قال یتیمم بالصعید، تو مٹی سے تیمم کر لے. واخرجہ مرفوعا. اچھا ایک اور پھر دیکھیں، ابن حجر نے کیا کہا کہ دارقطنی نے موقوفا روایت کی. ہم نے مزید وضاحت کے لیے بتایا البیہقی نے بھی موقوفا روایت کی ہے دوسرے طریق سے، اور بزار نے مرفوعا روایت کی ہے. وہ روایت اب پیش کر رہا ہوں. وہ البزار کی جو روایت ہے، یا البزار نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اس کی روایت کرتے ہیں ابن خزیمہ مجلد 1 پیج نمبر 148، حاکم مجلد 1 پیج نمبر 270، بیہقی مجلد 1 پیج نمبر 224. ان کا طریق یہی ہے. جریر ابن عبد الحمید سے روایت کرتے ہیں، اور ایسے ایک اور طریقہ علی بن عاصم سے روایت کرتے ہیں، عطاء ابن السائب سے جو روایت کرتے ہیں، سعید ابن جبیر سے جو روایت کرتے ہیں، ابن عباس سے. ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اس آیت کریمہ کے متعلق، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقُرُوحِ أَوِ الْجُدَرِ فَيُجْنِبْ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَن يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ. یہی الفاظ کے قریب ہے لیکن مرفوعاً ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اختصاراً بھائیو دونوں روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ موقوف یا مرفوع؟ موقوف یا مرفوع؟ اس کی تشریح کے لیے الگ سے ایک وقت چاہیے، لیکن بڑے بڑے جو ائمہ ہیں انہی کی باتوں پر اعتماد کر کے اختصار سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ابو حاتم ابو زرعہ کہتے ہیں صواب ہے کہ موقوف ہے روایت سے. خاصا دیکھ رہے ادھر ایک طرح موافقت بھی متابعت مل رہی ہے، یعنی دو طریقہ رہے. ابن حجر نے بھی تلخیص الحبیر میں کہا الصواب موقوف، صواب جو ہے کہ موقوفاً ہے روایت، نہ کہ مرفوعاً. ختم ہونے بعد اس طرح تخریج کے متعلق آگے بڑھ رہا ہوں. الجدری کا ادھر ذکر آیا ہے، اس کی بھی تشریح کروں گا، اور اس سے پہلے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں وہ تشریح کروں گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. الجراحہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا زخم مراد ہے جو اسلحہ وغیرہ کا ہو. جراح تلوار یا لوہا جس میں یعنی دھار ہو تو جسم میں لگ جائے کہیں تو اس کو جراحہ کہتے ہیں. اور الجرح اور الجرح میں عربی میں فرق ہے. الجرح بالضم جو ہے اس سے مراد جو جسم میں تلوار یا کسی سلاح سے ہوتا ہے، اور الجرح کیا ہوتا ہے بھائیوں؟ جو زبان سے ہو، اور جو زبان سے ہو آدمی کی مثلا آبرو کے بارے میں، اس کی عزت کے متعلق، اس کی توہین کے متعلق. تو دیکھیے عربی میں بھی جرح اور جرح. جرح جو جسم میں ہو، حسی ہو، اور جرح معنوی ہو. آدمی تکلیف دے رہا سامنے کو برا بھلا کہہ کر، حقیقت میں وہ تلوار سے نہیں کاٹ رہا لیکن حقیقت میں زبان سے کاٹ رہا ہے کہ نہیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے، جرح اور جرح. اور ادھر الجراحہ ہے جو مراد اس سے یعنی ایسا زخم جو اسلحہ وغیرہ کا ہو. القروح کا لفظ آتا ہے
اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح. قروح سے مراد کیا ہے؟ پھوڑے. قرآن میں بھی آیا ہے القروح کا لفظ. کون سی آیت میں؟ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اسی طرح کا زخم ان لوگوں کو بھی لگ چکا ہے، یعنی کفار و مشرکین کو. یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی جب مسلمان میں 70 شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے میدان احد میں، اور بہت سے مسلمانوں کو چوٹیں لگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اسی طرح کا زخم ان لوگوں کو بھی لگ چکا ہے. کب؟ غزوہ بدر میں. اور تو یہ قرح جو ہے، قروح قرح کا جمع ہے. یہ کہتے ہیں زخموں کو اور ایسے گھاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زخموں کے لیے القروح. اچھا، الجدری کا لفظ بھی آیا ہے. الجدری سے مراد کیا ہے؟ یہ مشہور لفظ ہے. ہاں، جدری کا معنی جانتے ہو. جدری سے مراد کیا ہے؟ الجدری ایک بیماری جو بھائیوں، اس بیماری سے 20% لوگ جو اس بیماری میں واقع ہو جاتے تھے مر جاتے تھے، اور کچھ لوگ پھر اندھے ہو جاتے تھے، کچھ لوگ پھر ہمیشہ چمڑی سب میں وہ جو دانے اور ایسے پورا چیچک کی طرح اور پورا آدمی بدصورت ہو جاتا تھا. اور کہتے ہیں آخری حالت جدری کی صومال میں 1977 میں پایا گیا، اور مکمل طور پر اعلان کر دیا گیا 1980 عیسوی میں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی. طبعاً وہ سب جو پہلے سے انجیکشن یا لقاح تطعیم جو لے لیتے ہیں، لا شک اس سے بہت سی بیماریاں ختم ہو گئی. اس میں یہ بھی اپنے انڈیا پاکستان میں بیماری ہوتی تھی. کون سی بیماری؟ چیچک کے علاوہ پولیو والی بیماری، یہ بھی تقریباً یہ مکمل ختم ہوئی. بہرحال تو یہ الجدری کا ہے. اور اس میں کبھی کبھی اس میں زخم بھی ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے کہ صرف جسم پر یعنی دانہ دانہ کی طرح بدصورتی ہے لیکن چمڑی ہے، نہیں، ایک اس کے ساتھ بھی اس میں زخم ہوتا تھا. تو بہرحال تو یہ مراد ہے اس لفظ سے القروح. اب اس حدیث سے جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. اس حدیث میں 3 اہم فائدے ہیں. پہلا فائدہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، یا آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے پھر سے ان کا یہ قول دہرا رہا ہوں، پھر سوال کر رہا ہوں. کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں، کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم اور پھوڑوں کا سامنا کرنا پڑے اور ایسی جدری کی بیماری ہو جائے جس اور روایتوں میں ہے، اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے کی صورت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے. اب سوال یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا کہ اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہے اور پھر اندیشہ ہو کہ غسل اگر کر رہا تو اس کی موت واقع ہو جائے تو تیمم کر لے. سوال یہ تینوں جو بیماریاں ہیں، یہ پھوڑے، زخم، جدری، یہ مراد یہی 3 بیماریاں ہی حصر کے لیے، صرف 3 بیماریوں کے لیے یہ آیت کریمہ کی یہ آیت یا لفظ خاص ہے، یا یہ ایک تفسیر مراد ہے، مثال مراد ہے؟ ہاں بالکل. تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ یہ صرف یہ بیماری 3 اس کی مثالیں ہیں، 3 بیماری، اس کے علاوہ میں غسل کرنا لازمی ہے، نہیں، یہ مثال مراد ہے. تو ہر وہ آدمی جو بیمار ہے اور اس بیماری کی حالت میں پانی استعمال کرنے سے نقصان اور تکلیف ہے. اچھا، ضروری ہے کہ موت تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تبھی؟ نہیں، واللہ عالم ضروری نہیں ہے موت کا اندیشہ ہو. اگر بیماری بڑھ سکتی ہے، وہ زخم زیادہ ہو سکتا ہے، تاخیر سے شفا ہو سکتی ہے، زخم سوکھنے میں ٹائم اور بڑھ جائے گا، تو وہ اس آیت کریمہ میں داخل ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ. ہاں، کچھ اہل علم نے کہا نہیں، یہ شرط ہے کہ بیماری موت کا اندیشہ نہیں ہے. واللہ عالم. شریعت کی جو روح ہے بھائیو، شریعت میں جو آسانی ہے اس کے خلاف ہے. یعنی مرنے کی اگر بات ہو تبھی غسل کر سکتا ہے، تبھی تیمم کر سکتا ہے. مرنے تک بات نہیں ہے، بیماری 1 مہینے کے بجائے 6 مہینے میں ٹھیک ہوگی، غسل کر لے گا، اور وہی سوکھنے کے بجائے پھر سے دوبارہ ابھر آئے، کوئی مشکل نہیں، غسل کرے. حقیقت میں
غیر معقول، جبکہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ کہا ہے بھائیوں، اس میں امام احمد، امام شافعی، لیکن اور ائمہ نے حقیقت میں اس کا رد کیا. تو کیوں؟ اس لیے قرآن میں اللہ نے عام لفظ استعمال کر دیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، خاص. لیکن لا شک واضح ہے کہ معمولی جو بیماری، تھوڑی کسی کوئی دانہ پھنسی نکل گئی، کہا خلاص تیمم کر لیتا ہوں. ہاں ہلکا سے بخار ہو گیا، نہیں شاید میں مر جاؤں، خلاص تیمم کر لیتا ہوں. نہیں، معمولی نہیں بھائیو. جو عرف عام میں بیماری و مرض سمجھا جائے ڈاکٹروں کے نزدیک، جو اس کے ماہرین ہیں، تو ان کے نزدیک یہ نہیں کہ آدمی اپنے سے تھوڑی بہت بیماری ہو گئی کہا خلاص. اچھا، تو یہ پہلا فائدہ، پہلا مسئلہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ مثالیں دی ہیں. اور ہر وہ بیمار آدمی جسے کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، ضرر و نقصان ہے غسل کرنے میں، تو تیمم کر لے. دوسرا مسئلہ، دوسرا قول یہ ہے، اس میں غور و فکر کریں. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ فیجنب، اور اسے جنابت لاحق ہو جائے، پھر اس کے بعد غسل کرنے میں تکلیف ہے تو تیمم کر لے. اچھا، اگر حدث اصغر لاحق ہو جائے تو، اور پانی وضو کرنے میں تکلیف ہے تو تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا. تو ادھر مراد، ادھر بھی یہ مثال ہے، نہ کہ جنابت کے لیے بس تیمم خاص ہے اگر آدمی غسل نہیں کر سکتا پانی سے، اس لیے کہ ادھر مراد مثال ہے. اور اگر جنابت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے تو بدرجہ اولا حدث اصغر میں وہ تیمم کر سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ اس حدیث کی طرف واپس آتے ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے. عَلَىٰ سے مراد ادھر بھائیو فی ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ فی سَفَرٍ، جس طرح وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، کبھی کبھی فی جذوع النخل سے مراد عَلَىٰ آتا ہے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو مراد ہے عَلَىٰ. تو عربی میں کبھی فی اعلیٰ کے لیے آتا ہے، اعلیٰ فی کے لیے. یا عربی زبان میں ایک وسعت ہے، اس میں بلاغت میں ہے، ایک دم یہ نہیں کہ فی تو اسی کے لیے ہے. تو المہم وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں. ادھر بھائیو سفر سے مراد کیا ہے؟ کیا آدمی جس طرح کی سفر میں اگر نکل رہا ہے تو 3 دن جرابوں پر مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اگر سفر آسان ہے، گھر سے نکل رہا، گرمی کا موسم ہے لیکن ماشاءاللہ، یا کہیے ٹھنڈی کا موسم ہے، 8 گھنٹے کا سفر ہے، اور سفر بھی کر رہا ہوائی جہاز سے کر رہا، تب بھی روزہ توڑ سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ کا قانون نہیں بدلنے والا. اللہ نے کہا سفر میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سفر ہے، سفر میں مشقت کا ہونا شرط نہیں ہے، مشقت کا ہونا شرط نہیں ہے. اچھا، یہ مثلا مسح علی الخفین اور ایسے ہی رمضان میں روزہ رکھنے اور توڑنے کے متعلق. تو سوال اب ادھر یہ ہے، ادھر بھی کیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، مراد سفر ہے مطلقاً. اگر بندہ سفر میں جا رہا ہے، پانی میسر ہو یا غیر میسر ہو تو تیمم کر لے. تو قرآن میں ہے او علی سفرن، سفر میں ہو فتیمموا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. ہاں پانی نہیں ملنے کی صورت میں تیمم ہے. اچھا، ابھی ہم نے پوری آیت اگر سنتے آپ جواب دینے سے پہلے تو جواب دے لیتے. ہاں آیت آگے ہے فلم تجدوا ماء وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. سفر کا ذکر ادھر اس لیے نہیں کیا گیا کہ سفر یہ تیمم کا سبب ہے، جس طرح کی سفر افطاری کا سبب ہے، 3 دن مسح کرنے کا سبب ہے، یہاں وہ نہیں مراد ہے. اس لیے آگے اللہ نے فلم تجدوا ماء ذکر کیا اور سفر کا ذکر اس لیے آیا، اس لیے غالباً سفر میں اور خاصتاً پہلے زمانے میں سفر میں پانی کا ملنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے کہ غالباً ایسی حالت سے مسافر گزرتا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کا ذکر کر دیا. تو سفر اس لیے کہ
فقد الماء، پانی نہ ملنے کا ایک سبب ہے، ورنہ ضروری ہے کہ شرط ہے پانی نہ ملے۔ تو اگر بندہ سفر میں ہے، جس طرح ہم گاڑی سے سفر کر رہے ہیں، یہاں سے مکہ جا رہے ہیں اور کہیں بھی گاڑی روک کے ہم کہہ رہے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، جبکہ آگے جا رہے ہیں ہر 50 کلومیٹر پر ایک پیٹرول پمپ ملتا ہے، اور ایسے ہی وہاں مسجد ہے، مصلی ہے، پانی ہے، نہیں تو یہاں جائز نہیں ہے، آپ پر ضروری ہے کہ پانی استعمال کریں، لیکن پانی میسر نہیں ہوا تو پھر آپ تیمم کر لیں۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب میں حدیث نمبر 10 پیش کر رہا ہوں، ابھی بھی ٹائم باقی ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال انکسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجہ بسند واہن جدا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ایک کلائی کا جوڑ یعنی گٹا ٹوٹ گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اسے ابن ماجہ نے نہایت ضعیف سند سے روایت کیا ہے۔ پھر سے مرتبہ حدیث کا ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ایک کلائی کا جوڑ یعنی گٹا ٹوٹ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور سند ضعیف جداً ہے، تو حدیث کا سند اس پر غور فکر کریں تاکہ دیکھیں کہاں علہ ہے، کہاں وجہ ہے، کیوں ضعیف جداً ہے، سمجھ میں ہمیں بھی آ جائے کیوں ضعیف جداً ہے یا واہن جداً ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اصحاب کتب ستہ میں صرف ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ بھائیوں بتاتا چلوں، کتب ستہ میں اگر کوئی حدیث صرف ابن ماجہ اکیلے روایت کر رہے ہیں، باقی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نہیں روایت کر رہے، تو غالباً وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی ابن ماجہ بس اکیلے کتب ستہ میں روایت کر رہے ہیں، باقی اور کسی امام نے ائمہ ستہ میں سے روایت نہیں کی۔ المہم تو ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب السنن پیج نمبر 93 حدیث نمبر 657، کتاب الطہارہ وسننها باب المسح علی الجبائر، اس طریق سے، طریق اسرائیل ابن یونس، روایت کرتے ہیں عمر ابن خالد سے، روایت کرتے ہیں وہ زید ابن علی سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، زید ابن علی ابن ابی طالب، اپنے والد علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، زین العابدین سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے۔ یہ اسناد ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، اور وہ بھی گڑبڑ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، کوئی بڑا گڑبڑ ہے، تبھی تو واہن جداً ہے۔ واہن جداً یہ ہے اس لیے اس میں ایک راوی ہے، کون سے راوی ہے؟ غالباً کیا رائے ہے؟ عمر ابن خالد، اور باقی اوپر نیچے سب ثقہ ہیں بھائیوں۔ عمر ابن خالد القرشی الواسطی، ان کے بارے میں البیہقی نے کہا، البیہقی نے بھی یہ حدیث روایت کی، اور روایت کرنے کے بعد البیہقی نے یہ کہا عمر ابن خالد الواسطی معروف بوضع الحدیث، کہ عمر ابن خالد الواسطی یہ معروف ہے، حدیثیں گڑھتے تھے، اعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑی ایک جرأت کی کام، خطرناک مسئلہ ہے۔ کذبہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے انہیں جھٹلایا ہے، کہا ہے کہ کذاب ہے۔ یحییٰ ابن معین نے بھی، ان کے علاوہ اور بھی ائمہ نے، سبب پتہ چل گیا کیوں ضعیف جداً کہا۔ وکیع بن الجراح نے بھی کہا کہ یہ حدیثیں گڑھتے ہیں، دیکھیں کئی ائمہ، اور یہ بھی کہتے ہیں وکیع بن الجراح وکان بجوارنا، کہ یہ تو ہمارے پڑوسی تھے، یعنی ہمارے علاقے میں رہتے تھے، یعنی کوفہ میں۔ فلما فطن له تحول الى واسط، جب لوگوں نے پکڑ لیا
ائمہ پہچان گئے کہ یہ کذاب ہے حضرت تو چھوڑ کے واسط چلے گئے ایک دوسرے شہر تاکہ وہاں اپنے حساب سے نئے سرے سے حدیثیں جھٹلائیں. طبعاً حدیث کیوں گڑھتے تھے وہ الگ ایک موضوع مصطلح الحدیث میں اس کے کئی اسباب ہیں بھائیوں, وہ وہاں اس کی تفصیل سننے کے لیے ایسے دروس سنیں. المہم ادھر ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, یہی اسناد پر غور و فکر کریں. اس میں کون راوی جو متہم ہے جو حدیثیں گڑھتے ہیں؟ عامر, عمر نہیں عامر ہے, عامر ہے. عمر کی طرح لکھا جاتا ہے, آخر عمر کے بعد واو جب لکھ دیا جاتا ہے بتانے کے لیے کہ عامر ہے عمر نہیں ہے. تو عامر بن خالد جو ہیں یہ جو کذاب ہیں حدیثیں گڑھتے تھے, ان کی متابعت کی ہے ایک شخص نے. کیا رہا ہے, اگر کسی نے متابعت کی ہے تو قوت مل جائے گی؟ الاصل مل جائے گی, لیکن دیکھتے ہیں. ان کی متابعت کی ہے ایک دوسرے راوی جن کا نام ہے عمر ابن موسیٰ ابن وجیح. عمر ابن موسیٰ ابن وجیح. عمر ابن موسیٰ, یہ عمر ہے وہ عمر ہے. عمر ابن موسیٰ ابن وجیح روایت کرتے ہیں زید بن علی سے, جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ البیہقی نے روایت کی ہے سنن الکبریٰ میں مجلد 1 پیج نمبر 228 میں. بہرحال عمر بن موسیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ متروک ہے, منسوب الی الوضع, یہ بھی متروک ہے. متروک یعنی ضعیف جداً ہے, کذاب کے قریب ہے, بلکہ انہیں بھی کچھ لوگوں نے منسوب کیا کہ یہ بھی حدیثیں گڑھتے ہیں. تو کیا رہا بھائی, تقویت مل جائے گی؟ کذاب اور کذاب, 10 کذاب آ جائیں گے تو مزید ایک توہین, مزید حدیث ضعیف ہوتے چلی جائے گی. یہی سب جھٹے, یہی کذاب, یہی وضاع, یہی مجرم سب ملے حدیثیں نقل کرنے کے لیے, تو حدیث مزید مشکوک ہو جائے گی. تو بہرحال کب وہ کہا جائے گا؟ اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی تقویت مل گئی, جب اگر وہ مرسل ہے, ادھر ہلکا ضعیف ہے تو ضعیف مع ضعیف تقویت مل جائے گی, جس طرح کی الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنین. بہرحال البخاری نے کہا عمر ابن موسیٰ ابن وجیح کے بارے میں منکر الحدیث. حاکم نے کہا یروی عن زید بن علی الموضوعات, یہ عمر بن موسیٰ زید بن علی سے گڑھی ایسے حدیثیں گڑھ کے انہی کی سند سے روایت کرتے ہیں. ابو حاتم نے کہا هذا الحديث باطل لا اصل له, حدیث باطل, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وعمر بن خالد متروک الحدیث, عمر بن خالد یہ جو شروع میں ہے متروک الحدیث ہیں. اور ابن حزم نے کہا هذا خبر لا تحل روایته الا على بیان سقوطی, یہ خبر یہ حدیث تو جائز ہی نہیں کہ کوئی نقل کرے الا کی بیان کرنے کے لیے کہ یہ حدیث ضعیف جدا ہے, ساقط ہے, باطل ہے. حدیث کے متعلق, حدیث کی تخریج کے متعلق بات مکمل ہو گئی, ساتھ ساتھ وقت بھی مکمل ہو گیا. باذن اللہ عز و جل ملاقات کرتا ہوں آپ سبھی سے اس کے بعد والے درس میں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم و صلی اللہ وسلم و بارک و انعم علی عبدک و رسولک محمد.